السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکنڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ ایک مرتبہ پھر زکریا ہاشمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اپنے اس ویکنڈ پروگرام جس کے ساتھ ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بیسیکلی اس کا نام ہے عقل ہے محو تماشا، لیکن جس چیز پہ ہم بیسیکلی جس ون لائنر پہ ہم اس پورے پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں وہ ہے مائنڈ اوور موڈ۔ میں سب سے پہلے اپنے جو سائیکالوجسٹ یہاں پہ موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ مس شمائلہ بطول ہیں، ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی جو ہے وہ ولنگ ویز لاہور کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مس جو ہے وہ ایگزیکٹو سکلز اور مائنڈ اوور موڈ اور اس طرح کی جو ہمارے پاس چیزیں ہیں جن میں ہم سیلف بیٹرمنٹ کی طرف جاتے ہیں اس کے اوپر بڑی اچھی گرپ رکھتی ہیں۔ مس آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ انہی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین ناصر بھی ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ولنگ ویز کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایز اے ڈائبٹیز اسپیشلسٹ بھی اپنے فرائض بہت بخوبی سر انجام دے رہی ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس عطرت زہرا، اور مس عطرت جو ہیں وہ آپ ان کو باقی پروگرامس میں بھی کہیں پہ ایز این ایکسپرٹ، کہیں پہ ایز اے ہوسٹ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آج بیسیکلی ایک بنچ آف گڈ سائیکالوجسٹ اینڈ پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن آج تھوڑا سا ذرا زیادہ میجورٹی کی طرف میرا خیال ہے ڈسکشن جائے گی، کیونکہ تینوں ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں۔ سو ایک جو چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ اپنے سوالات، اپنا فیڈ بیک لازمی ہمارے اس فیس بک پیج پہ کمنٹس کی صورت میں دیجیے، تاکہ ہم آپ کا اگر کوئی جو کویسچن ہے یا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو بھی یہاں پہ ڈسکس کر سکیں۔ مس تھوڑا سا میں اگر ایک سے دو لائنز میں بتانا چاہوں کہ مائنڈ اوور موڈ کا بیسیکلی ہمارا مطلب کیا ہے۔ سو خواتین و حضرات، مائنڈ اوور موڈ کا جو ہمارا مطلب ہے، جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، یا عقل ہے محو تماشا کا جو ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی ایک اسپیسیفک ایونٹ ہو جاتا ہے، ہم اس کو اگر دو لائنوں پہ رکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے جس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا یا آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، بس ایک سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اور سٹڈیز بھی یہ کہتی ہیں، ہم بیسیکلی نہیں کہتے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ ٹوٹلی انسان کے اوپر ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سچویشن میں سے یا تو تکلیف اکٹھی کر لیتا ہے یا پھر کچھ بہتری کی چیز، کچھ بیٹرمنٹ کی چیز جو ہے وہ اکٹھی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ مس تھوڑا سا شاید میں سمجھا پایا، لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیجیے۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایونٹ کی امپورٹنس بتائی کہ ہماری زندگی میں جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ایونٹس ہی ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہی ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں وہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ عقل ہے محو تماشا، بیسیکلی یہ کہ عقل کا کام تماشا دیکھنا نہیں ہے، عقل کا کام ہمیں گائیڈ کرنا ہے، اس کو یوٹیلائز کرنا ہمارا جاب ہے۔ لیکن ان سم کیسز، ان سم سچویشنز ہماری عقل جو ہے وہ باہر کھڑی ہو کر تماشے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ہمارے فیلنگز، ہمارے ایموشن، ہمارے موڈ اچھا خاصا تماشا لگا دیتے ہیں۔ سو اس پروگرام کا مقصد اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی ہیلپ لیس فیل نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو موڈ کے ہاتھوں ہمیں ریون نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہم اپنے برین میں، ہم اپنے مائنڈ میں تھاٹس کے ذریعے اپنے موڈ کو مینیج کر سکتے ہیں، کہ اگر ہم اپنی عقل کو میکسیمم وے میں ری اسٹرکچر اور یوز کریں تو ہم ایموشنز کے اور موڈ کے تماشوں سے بچ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جس میں بلکہ اس میں تھوڑا سا فیڈ بیک یہ دینا چاہوں گی کہ انسان کو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو انسان نے چونکہ بہت ساری چیزیں جانوروں سے انیٹ کی ہیں، ان سے سیکھی ہیں، اور لرننگ کا سورس ہی جانور تھے، اور جانوروں کی جو ساری کی ساری ڈیڈز ہیں وہ ایموشنل برین کے اوپر ہی ڈیزائن ہوتی ہیں، اور انسان نے جو چیزیں ان سے سیکھی وہ ساری، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ انسان کوئی ریشنل کریچر ہونے کی بجائے کوئی ایموشنل کریچر ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ اور ہم وہی عادتیں آج بھی اپناتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انسان ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور بعد میں اور ایک چیز اور یہاں بڑی اہم ہے کہ اپالوجی کا جو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان امپلسو ہو کے بہت ساری چیزیں کر گزرتا ہے، اور بعد میں جب وہ ریشنل ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے ان چیزوں کے اوپر، تو پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے اور وہ اپالوجیٹک بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد مجھے ایسے لگتا ہے کہ سائیکالوجی نے جس وے میں انسان کو مدد کی ہے
وہ اس وے میں کیے کہ وہ کوئی ریشنل کریچر ہونے کی بجائے وہ کوئی لاجیکل کریچر ہونے کی طرف یعنی گرو کرے, ڈیولپمنٹ اس کی اس طرح سے ہو کہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ اس کو ہیلپ کرے بجائے اس کے کہ وہ اپنے موڈ کے فلو میں بہتا چلا جائے. موڈ کو بیسیکلی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آپ کو بہا لے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نمنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بکاز زیادہ لاجیکل ہونا بھی نارمل نہیں ہوتا. ایموشنز کا کام ہماری زندگی میں اسپر کرنا ہے ہمیں سروائیول کے لیے, ہمیں اتنا ہی کام ان سے لینا چاہیے. ایموشنز کا کام فیصلے کرنا نہیں ہے, تو ہمیں ایموشنز کو نہیں الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ فیصلے کریں, کیونکہ ایموشنز کو رولز نہیں آتے ہیں فیصلے کرنے کے. ایموشن ایک ہی رول کو فالو کرتا ہے کہ اس لمحے تمہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اس لمحے تمہیں لگ رہا ہے کہ اگلے بندے کو گالی دے دو, اس لمحے تمہیں لگ رہا ہے کہ شاؤٹ کرنا شروع کر دو, اس لمحے تمہیں لگ رہا ہے کہ اوائڈ کر دو, تو وہ وہی آپ کو سلوشن دیتے ہیں جو فوری, اور جو کہ فوری طور پر آپ کو ہیلپ بھی کرتا ہے. لیکن لاجک کا استعمال جو ہے یا عقل کا جو استعمال ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ لائف میں اوائڈنس شاید کوئک فکس ہے, لیکن ان دا لانگ رن آپ کو یو ہیو ٹو پے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تھاٹس کو اتنا پاور دینا کہ وہ افیکٹ کر سکے آپ کے موڈ, آپ کے بیہیویئر اینڈ آپ کی باڈی سمپٹمس. اس میں پھر یہ سمجھا جائے کہ جو کی ہے لائف گزارنے کی وہ ہے آپ کے تھاٹس کو ایک پازیٹیو وے میں اور کنسٹرکٹیو وے میں لے کے چلنا, تاکہ آپ کے جو ایموشنز ہیں ہر چیز وہ ان کو رول آپ کے تھاٹس ہی کر رہے ہوں. بیسک یہ کانسیپٹ ہم لے کے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, کہ جس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں, جو ریسرچ یا CBT کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کی تھاٹس, آپ کے بلیوز میں بہت پاور ہوتی ہے اگر ہم اس کو ریکگنائز کر لیں. اور اگر ہم یہ سیکھ جائیں کہ ہاؤ کین آئی ریسٹرکچر مائی تھاٹس, سو ہم بیڈ ایکسپیرینسز اور ایونٹس سے بھی بہت شاندار وے میں, اور اگر کوئی انہیلدی تھاٹس ہیں تو ان کو کنفرنٹ کرنا اور ریسٹرکچر کرنا بھی ہم سیکھیں اس سفر. اچھا مس, ایک اور چیز میں یہاں پہ اپنی کنفیوژن کلیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے تو جتنا پڑھا ہے اور سنا ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ دل کا کام صرف خون پہنچانا ہے, لیکن یہاں پہ کئی چیزیں دل کے ساتھ بھی جوڑ دی جاتی ہیں. ایک تو مجھے ایسے والا دل کہیں نہیں ملا کبھی, میں نے بہت سرچ کی ہے, اور اس کے علاوہ دل کا ضرور ملے گا, فلموں میں ضرور ملتا ہے, یا کوئی عید کارڈ وغیرہ. ہمارا ایموشنل برین ہے جس کو ہم دل کا نام بھی آ گئے اس شیپ کے. بالکل. سو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے جی میرا دل چاہ رہا ہے, یہ کیا دل کو سوچنے سے تعلق رکھتا ہے؟ نہیں, سوچنے سے تو ڈیفینیٹلی نہیں تعلق رکھتا. دل کا کام دیکھیں, جتنا مجھے لمیٹڈ نالج ہے اس حوالے سے کہ فزیولوجیکل چینجز ہمارے ایموشنس کو ذرا بتاتے ہیں. ایک تھاٹ ہے ہمارے ذہن کے اندر تو وہ تھاٹ ہی ہے. ہم سب کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی فیلنگز ہو رہی ہیں. اب وہ فیلنگ اسٹرانگ ایموشن میں تب چینج ہوتی ہے جب ہماری فزیولوجی انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں بات کرنا مجھ سے نہیں ہوگا, اٹس جسٹ اے تھاٹ. لیکن یہ تھاٹ اگر آپ بار بار اپنے ذہن میں لا رہے ہیں اینڈ اس تھاٹ نے آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی ہے, اینڈ اس تھاٹ نے آپ کا منہ خشک کرنا شروع کر دیا ہے, اور بھی بہت سارے فزیکل سمٹمز اگر ہونا شروع ہو گئے, تو یہ وہ دل ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دل چاہ رہا ہے کہ نہ ہی کریں. یہ وہ دل ہے جس کا ہم کہتے ہیں دل ہے کہ مانتا نہیں. ٹھیک ہے, ہم جب اپنی چیزوں کو اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑا اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, تو یہ ضروری ہے. یہی میرا خیال ہے ایک وہ ون لائن ہے جو ہم اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جیسے مس تحسین نے کہا کہ ایموشنل برین, شاید ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل ہے, بیکاز ہم بہت دفعہ کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ موڈ نہیں ہے ہمارا. موڈ نہیں ہے. انفیکٹ موڈ کو ہم ذرا امپلس کو ذرا ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں دل کے ساتھ. خواتین و حضرات, ایک تھوڑی سی ہم بریف سا آئیڈیا آپ کو اگین ایک دفعہ دیا کہ اس پروگرام کے بارے میں اور اس کی چیزوں کے بارے میں. میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا چلوں, ہر پروگرام میں میں اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہماری جو چیزوں میں میموری میں جو یہ چیزیں ہیں وہ بیٹھ جائیں, کہ ہم اپنے اس پروگرام کی کنٹینیوٹی اس طرح سے لے کے چلیں گے کہ ہم اس میں 4 کیسز ہیں ہمارے پاس جن کو ہم ڈسکس کیا کریں گے. ابھی تک ہم آپ کے سامنے 3 کیسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروا چکے ہیں, جس میں سب سے پہلا کیس مس عائشہ کا تھا, دوسرا کیس مس مہک کا تھا, تیسرا کیس جو ہے وہ وقار صاحب کا تھا, اور چوتھا کیس ابھی ہم آنے والے پروگرامز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سو ہر پروگرام کی طرح ایک کوئک اوور ویو کی طرف چلتے ہیں کہ مس عائشہ کا کیس کیا ہے, مس مہک کا کیس کیا ہے, اور وقار صاحب کا کیس
کیا ہے. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا مس آپ سے کہ مس عائشہ کا کیس جو ہے وہ اس کو عائشہ بریف کا سب کیس کا میں ایک اوور ویو دیتی ہوں. جیسے پہلے بھی آپ لوگ ڈسکس کرتے رہے ہیں, میں نے بھی اس کو پڑھا. ان کا کلیئرلی انگزائٹی کے سمٹمس ہیں, انگزائٹی کا کیس ہے. ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ کچھ پری ڈسپوزیشن تو تھی ان کی پرسنالٹی میں, بٹ وہ ایگریویٹ ہوا ان کی فادر کی ڈیتھ سے, اور پھر ان کو کچھ مالز میں کچھ ڈفرینٹ سچویشنز میں اسپیسیفک سچویشنز میں ان کو چھوٹے موٹے پینک اٹیکس جو ہے وہ آنا شروع فلائٹ سے بیسیکلی. ہاں, اور اس کے بعد پھر فیئر آف فلائٹ جو ہے ان کا گریجولی وہ بڑھتا گیا, اور ان کو جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی تو ان کو سویٹی پامس, ریسنگ ہارٹ بیٹ اور اس طرح کے فزیکل سمٹمس جو ہے وہ آتے تھے. اور ایز اے ریزلٹ پھر ان کا تھاٹ پیٹرن بھی بڑا ہی ایک وہ جیسے آن ایج فیل کرتی تھیں ہر وقت کہ جیسے مجھے دوبارہ سے کوئی آ جائے گا, اور پھر ایک اوائڈنس کا جو کہ انگزائٹی کی ایک بہت بڑی ایک سمٹم ہے کہ پھر آپ اوائڈنس میں چلے جاتے ہیں. وہ چیز پھر ایک ان کے بیہیویئر میں بہت زیادہ نمایاں ہو گئی, سو مچ سو کہ انہوں نے اس چیز کو بھی قبول کیا کہ بے شک مجھے ڈیموٹ کر دیا جائے, کیونکہ جو پروموشن ان کی گئی تھی اس کا ایک تقاضا تھا کہ ان کو بہت فریکوینٹلی ٹریول کرنے کی ایک ضرورت پڑتی تھی. تو انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا کہ مجھے ڈیموٹ کر دیں تاکہ مجھے یہ فلائٹ کے اس سے جو ہے جھنجھٹ سے میری جان چھوٹے. تو یہ انگزائٹی اس طرح سے ان کو بہت لائف میں بیریئر ایک کریٹ کر رہی تھی, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی لازمی ان کا موڈ, ان کا بیہیویئر اور ان کے جو فزیکل ریئیکشنز ہیں, ایوری تھنگ واز بینگ افیکٹڈ بائی دس اسپیسیفک انوائرمنٹل کنڈیشن اور دا سچویشن. مس کمنگ ٹو یو, مس مہک کا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اگر ڈسکس کر دیجیے. کوئکلی ہم چلتے ہیں بیکاز ان کو ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں. مہک جو ہیں وہ ان کا بیسیکلی ڈپریشن کا پرابلم ہے. اگر ہم ان کی لائف سچویشن اور انوائرمنٹل فیکٹر کی طرف جاتے ہیں تو ان کا پیرنٹنگ کے ایشوز رہے ان کے, یعنی پیرنٹس کے آپس میں ڈیورس بھی ہوا اور اس کے بھی انفلوئنسز ان کے اوپر رہے. پھر ان کی اپنی شادیاں جو خراب ہوئیں تو وہ بھی یہ ایک ہمیں وہ جو 5 کمپوننٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو لائف سچویشن میں یہ ایونٹس ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کا جو موڈ ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس اور لو رہتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. صحیح. پھر ان کے بیہیویئرز جو ہیں وہ ایجیٹیٹڈ, اریٹیبل, کرائنگ بہت زیادہ ہے. ان کے بیہیویئرز یہ ڈیزائن کرتی ہیں ان کی یہ اسٹیٹ. فزیکل سینسیشن میں اسٹمک ایشوز ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں, اینڈ لیتھارجک فیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, تھاٹ لیول پر ان کا کنٹینٹ, جیسے مس عائشہ کا تھاٹ لیول ہمیشہ پینک والا کرنے والا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, لیکن مس مہک کا جو تھاٹ کنٹینٹ ہے جو سم ہاؤ ہماری جو بیس لائن ہے پروگرام کی وہ یہ ہے کہ یہ تھاٹس ہی باقی کمپوننٹس کو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا تھاٹ ہے آئی ایم ورتھ لیس, آئی ایم نتھنگ, آئی ایم نو بڈی, میں ٹھیک نہیں ہوں, میرے ساتھ ہی مسائل ہے, ایسا کیوں ہوا ویسا کیوں ہوا, ایسی سوچیں جو ان کو گھیرتی ہیں. تو یہ ساری سوچیں ان کے موڈ کو بھی افیکٹ کرتی ہیں, یہ ساری سوچیں ان کے بیہیویئر کو بھی افیکٹ کرتی ہیں کہ وہ کرائم کی طرف جانا, آئسولیشن کی طرف جانا, ایجیٹیٹڈ ہو جانا, یہ سارے بیہیویئرز بھی ڈیزائن کرتی ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ سننے میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی لائف میں اتنے پینفل ایکسپیرینسز نہ ہوتے اور مس عائشہ کی لائف میں بھی تو شاید ایسا کچھ ہوتا نا. ہم سب پینفل میموریز کو, پینفل ایکسپیرینسز کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مس مہک اگر اس پرابلم سے نکلنا چاہتی ہے جس کو کہ ڈپریشن کہا جا رہا ہے, جس میں کہ ان کا دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو, جس میں کہ ان کا دل چاہتا ہے وہ کونے میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں, کوئی ان کو بلائے نہ ان کا کھانے کو دل چاہتا ہے, اچھی خوشی والی چیزیں بھی ان کو خوشی نہیں دے رہی ہوتی. سو بیسک پرپس اب اسٹیٹ سے باہر نکلنا ہے. اب اگر مس مہک اس بارے میں سوچتی رہیں کہ 2 شادیاں ہوئیں وہ بھی ناکام ہوئیں, پیرنٹس کی ڈیورس کی ہوئی, یا چائلڈہڈ میں کتنے پینفل, ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پیرنٹس کی آپس میں پرابلم ہوتی ہیں تو بچے بہت سفر کرتے ہیں. اب اگر مس مہک ابھی تک ان کی جو اسٹیٹ ہے تو وہ اس وجہ سے یہ بیکاز ان پاسٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں وہ جو تھاٹس ان کی ہیں وہ بڑی پینفل ہیں, وہی ان کی فزیولوجی کو بھی انوالو کرتی ہیں, وہی ان کو لیتھارجک بھی کرتی ہیں, اسٹمک پرابلم بھی. سو ایسا پھر ان کو لگتا ہے کہ شاید میری ڈیسٹنی ہی یہ ہے. لیکن جب وہ تھراپسٹ کے پاس آتی ہیں تو وہ تھراپسٹ ان کو بتاتا ہے کہ یو کین چینج یور لائف تھرو یور مائنڈ. سو اف یو اسٹارٹ ورکنگ آن یور مائنڈ یو کین چینج یور لائف. سمپل فارمولا ہے. سو ان کو اپنی تھاٹس پر کام, اسی طرح مس عائشہ کا پروموشن از ناٹ دا پرابلم, یا پیرنٹس کی فادر کی ڈیتھ ہو جانا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو خوف انہوں نے بٹھا لیا ہے کہ پلین تو کریش ہو کر ہی رہے گا, کچھ نہ کچھ غلط تو ہوگا. سو پرابلم ان تھاٹ سٹرکچر کے ساتھ ہے, اس بلیف کے ساتھ ہے جو کہ ان کو آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہا, اور اوائڈنس کی طرف. یہ سبجیکٹو انٹرپریٹیشن کا ایشو ہوتا ہے, آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. صحیح.
سو خواتین و حضرات، ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا مس عائشہ کا کیس اور مس مہک کا کیس. اسی کے ساتھ جو تیسرا کیس ہے وقار صاحب والا کیس، جس کی طرف ہم تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور بریک کے بعد ہم بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کے 5 کمپوننٹس کے حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے. اور بریک کے بعد ہی ہمارے پاس کچھ کویسچنز بھی ہوں گے، اور آبویسلی ہم آڈینس کی طرف سے بھی فیس بک پہ کمنٹس میں وہ کویسچنز ہوں گے تو ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے. وقار صاحب کا جو بیسیکلی ایک کیس ہے وہ یہ ہے کہ وقار صاحب پچھلے 3 سال سے ایک سوبرائٹی میں، اس سے پہلے وہ الکوہلک رہے ہیں اور پچھلے 3 سال سے وہ اپنی سوبرائٹی کو مینٹین کر کے چل رہے ہیں. وقار صاحب کا جو بیسک مسئلہ جو ہمیں ایک نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ چیزوں کو پرفیکشن کے انداز میں چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ چیز یا تو بہترین ہو یا نہ ہو. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کسی بھی چیز میں کوئی مارجن جو ہے وہ نہیں. سو جب وہ ہمیشہ سے اپنی زندگی میں پرفیکشنزم کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے لازمی ان کے اندر جو ہے وہ کچھ پریشر انڈیوس ہوتا ہے، کچھ پرابلمز انڈیوس ہوتے ہیں. لیکن فی الحال جو ہے وہ اب معاملہ یا صورتحال فی الوقت ان کی اس طرح سے ہے کہ پچھلے 3 سال سے وہ سوبر ہیں، وہ ڈرنک نہیں کر رہے، لیکن اب آ کے ان کے ذہن میں یہ تھاٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں جہاں پہ سیشنز کے لیے جاتا ہوں، جو جہاں کے سیشنز مجھے شراب نوشی سے یا الکوہلزم سے دور رکھتے ہیں، وہ اب ان سیشنز میں بھی کم جاتے ہیں. ان کا دل نہیں چاہتا وہاں جانے کا، اور کچھ اس طرح کے تھاٹس ان کے ذہن میں آتے جا رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں واپس نشے کی طرف آ جانا چاہیے یا واپس جو ہے وہ کوئک فکسز کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے جس کو ہم انشاءاللہ بریک کے بعد ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ود ریفرنس ٹو 5 کمپوننٹس آف دا پرابلم. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور تب ہم ڈسکس کریں گے وقار صاحب کا کیس. اسٹے ود اس. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے، ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں. اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو. یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں
تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اس لیے کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا. ہمارے کچھ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام عقل ہے محو تماشا، اور پروگرام کی سینس، پروگرام کا پیٹرن اور پروگرام کی جو باقی چیزیں ہیں وہ بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے. وقار صاحب کی سٹوری کو تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کریں. اینڈ کمنگ ٹو مس شمائلہ بطول، مس تھوڑا سا وقار صاحب کی سٹوری کو ود ریفرنس ٹو اسپیسیفکلی دا 5 کمپوننٹس آف دا پرابلم میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں. دیکھیے وقار صاحب کی سٹوری میں ہمیں جو ایموشنل سٹیٹ ان کی ملتی ہے وہ کبھی اینشیس ہے، کبھی ڈپریشن ہے، لیکن اگر ہم لائف سچویشن میں اور انوائرمنٹل فیکٹر کے کمپوننٹ کی بات کریں تو ان کی لائف میں ایک جس چیز کو وہ انڈو نہیں کر سکتے وہ الکوہلزم ہے. سوبرائٹی ریکوری ان کا ایک لائف سچویشن ہے. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ سم ہاؤ انہوں نے جو پریشر فیل کیا فرام دا پیرنٹ سائڈ، وہ جو اگر ہم ان کی ہسٹری میں دیکھیں تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ان کو کمپیٹنٹ ہی رہنا ہے اور پرفیکٹ ہی رہنا ہے. اب یہ چیز ان کے اندر بچپن میں انہوں نے سم ہاؤ خود ہی سے کمپیریزن اپنے بھائی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، بیکاز ان کے بھائی اسٹریٹ ایز لینے والے تھے، ایتھلیٹ تھے. سو وہاں پر انہوں نے یہ پرسیو کر لیا ان کے چھوٹے سے مائنڈ نے کہ شاید مجھے پرفیکٹ اور ہر چیز میں اپ ٹو دا مارک ہی رہنا ہے. صحیح. یہ ان کی لائف سچویشن ہوگی. اب جو ان کے فزیکل سینسیشن ہے، اگین ان کا اسٹمک ایشوز رہیں گے بیکاز انزائٹی ہے. سلیپ پرابلمز ان کی بہت زیادہ ہیں، ہی کین ناٹ سلیپ پراپرلی. اب موڈ میں جہاں تک بات آتی ہے تو موڈ میں سم ٹائم اریٹیبل بھی ان کا موڈ ہوتا ہے، سم ٹائم وہ بہت زیادہ نروس بھی فیل کرتے ہیں. جب وہ کام پر ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ٹھیک نہیں کام کیا، تو یہ چیز ان کو ذرا اینشیس بھی کر دیتی ہے. بٹ وہ جب پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ذرا ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں. تو موڈ ان کا نروسنس، اریٹیبل، لو، اس طرح کی مکسڈ سی فیلنگز ہیں ان کے موڈ کے ریفرنس میں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ان کے بیہیویئرز دیکھتے ہیں تو بیہیویئر انہوں نے مس کرنا شروع کر دیا ہے میٹنگز کو، یعنی وہ جس ریکوری پروگرام کو فالو کر رہے تھے تو انہوں نے جانا جو ہے وہ چھوڑ دیا. ریزسٹ کر رہے ہیں وہ ڈرنکنگ کی ارج کو، یہ بھی ان کا بیہیویئر ہے. اینڈ جو میں نے کہا کہ اریٹیبل ہو کر، نروسنس ہو کر، تو ریلیشن شپ جو ہے وہ گھر میں فیملی کے ساتھ وہ بھی ان کا افیکٹ ہو رہا ہے. جب ہم تھاٹس کی بات کرتے ہیں تو تھاٹس میں واضح طور پر ان کو لگتا ہے کہ ہی شوڈ بی پرفیکٹ. اب دیکھیے پہلے 2 کیسز میں ہم نے جو تھاٹس دیکھی ہیں تو وہ کچھ اور طرح کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وقار صاحب کے کیس میں جو تھاٹ ہے وہ کوئی ہائی ایکسپیکٹیشن ہے جو انہوں نے اپنے ساتھ رکھنی ہے، خام خواہ کا پریشر اپنے اوپر جو ہے وہ میرا خیال ڈالا ہوا. سو یہ ہمیں سے بہت سارے لوگ مطلب یہ دیکھیں کہ اس چیز کو کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کام پرفیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، یا تو کرنا ہے یا تو پھر لو لیول یا پرفیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہیومن کیپیسٹی نہیں ہے نا، کیونکہ انسان کوئی ایبسولوٹ مخلوق ہی نہیں ہے، نہ تو وہ فرشتہ ہے نہ وہ شیطان ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا وہ اسی پرفیکٹ اسٹیٹ میں کرے گا. وہ تو کسی کمبینیشن میں کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن سم ٹائم ٹھیک کرے گا، سم ٹائم غلط کرے گا. تو یہ ایک لمیٹیشن ہے جو ہیومن بینگس کی ہے، جن کو ایکسیپٹ کرنا. آپ کو یاد ہوگا کہ وقار صاحب کوئی تھراپسٹ بھی یہی کہتا ہے کہ امپروفیشن کو امبریس کر لیں ہاں کہ ہیومن بینگز ہیں ہی لمیٹڈ.
جی وہ جی. بالکل پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. اچھا مس، آپ نے ایک تھوڑی سی بات کی ابھی یہاں پہ ریلیشن شپس کے حوالے سے، میں وہ تھوڑا سا کانسیپٹ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مزید اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کر لیں کہ ریلیشن شپ کا کیا ایک لنک ہوتا ہے ہماری اس طرح کی سوچ کے ساتھ. دیکھیں ذکریہ صاحب، ہمارا سینٹرل آئیڈیا پروگرام کا جسے ہم شروع میں ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ یہ ہے کہ کیسے ہماری تھاٹ پاورفل وے میں ہیلپ کر سکتی ہیں ہمیں ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے موڈ کو، ہمارے فزیکل سینسیشن کو. سو کیسے تھاٹس انفلوئنس کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان ایریاز میں ہم اسٹرانگ ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے، وی آر مور ہیپیئر، وی ول مور کامر، وی ول مور کانفیڈنٹ. تو اب ایک بندہ اگر ان کوالٹیز کو کیری کر رہا ہے بائی ڈوئنگ سم ورک آن ون سیلف، تو وہ ڈیفینیٹلی ریلیشن شپ پر تو اس کا اثر پازیٹیو نہیں ہوگا. ایک بندہ چڑھا ہوا ہے، ڈپریشن میں ہے، تو کیسے ریلیشن ریزیوم کرتے ہیں آپ؟ اس کے خراب ہوں گے، خراب ہوں گے. اسی طرح سے جب ہم مینجمنٹ کو اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں اور ایک پراپر مینجمنٹ سے ہم اپنی لائف کو ڈیل کرتے ہیں، تو ریلیشن شپ کوالٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. پھر ہم بجائے یہ کہنے کے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے اس چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں، میں کیسی پرابلم کو سالو کر سکتا ہوں. پھر ہم دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے، اس کا مطلب ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود دا تھاٹ، لائک آپ کا اپنے ساتھ بھی ریلیشن شپ اینڈ پھر ایکسٹینڈ کرتا ہے وہ آپ کے دوسرے ریلیشن شپس میں بھی، اور وہ آپ کی تھاٹ ہی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہر چیز. دیکھیے ویسے سی جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں یا تھاٹ کی بات کرتے ہیں، تو ایک تھاٹ ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اب میں سائشہ کا تھاٹ ہے کچھ نہ کچھ خراب ضرور ہوگا اور میں کولیپس کر کے ہی رہوں گی اپنے بارے میں. مس مہک کا تھاٹ ہے کہ میں ورتھ فل ہوں ہی نہیں. اینڈ وقار کا تھاٹ ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ انسان ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ساتھ اتنی ہائیلی ایکسپیکٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ بنا رہے ہیں، تو وہ آپ مجھے بتائیں کیسے ریلیشن شپ کو آپ آکوپائڈ ہیں ایسی نیگیٹو تھاٹ سے، تو انفلوئنس اس کا الٹیمیٹلی ہوگا. آپ نے بالکل بھی میں یہی بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تو ایکسپیکٹیشنس بہت ہائر ہوتی ہیں ہماری دوسرے سے، جبکہ دوسرا ہمیں سم ٹائم، بیکاز وہی بات ہے کہ جب آپ اپنی جگہ خود ہی اپروپریٹ نہیں ہوتے تو آپ فار گرانٹیڈ رکھ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. اور اس وے میں جب دوسرے بھی ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں، یا ہم خود اپنے موڈ کے ہاتھوں، یا جیسے ہماری سلیپ ڈیپریویشن ہے، یا ہم خود اپنی جگہ اپروپریٹ نہیں ہے اور ہم دوسروں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ بڑا لانگ ٹرم جاتا ہے ہمارے ساتھ. یا آن دا ادر سائڈ میں یہ بھی ہوتا ہے، اگر انگزائٹی ڈپریشن ہے تو پھر ایک ورتھ لیسنس کی وہ دوسری ایکسٹریم پہ آپ چلے جاتے ہیں، اور آپ ایک وہ ڈور میٹ والی ریلیشن شپس میں بھی آ جاتے ہیں. وہ دونوں ایکسٹریم. بالکل صحیح ہے. اچھا مس، 5 کمپوننٹس کے حوالے سے جو ہے وہ وقار صاحب کو ڈسکس، کیونکہ ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم بھی جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے. دیکھیے جیسے میں نے ابھی 5 کمپوننٹس کی ریفرنس سے ہی ان کو ڈسکس کیا تھا کہ ان کی لائف میں ریکوری، سوبرائٹی لائف سچویشن ہے، ان کی لائف میں پریشر پیرنٹس کی طرف سے وہ لائف سچویشن ہے. یہ وہ کام ہے جن پہ وقار صاحب کام کر ہی نہیں سکتے ہیں. وقار صاحب اپنی تھاٹس پر کام کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بیکاز آئی ایم اے ہیومن بینگ، اور ہیومن بینگس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا، لمیٹیشن اس سینس میں نہیں ہے کہ ہم ایرر کے حوالے سے بات کریں، مسٹیکس کے حوالے سے بات کریں. انسان اس کا نام ہے جس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اینڈ انسان ہی اس کا نام ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے، سو آئی ول ناٹ سے کہ وہ کیا ہے، بٹ انسان نہیں ہے. ایک پوئم ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا، ٹو ایئر از ہیومن، اور اس کا یہی جس تھا کہ غلطی ہر انسان کرتا ہے، اینڈ وی آر میڈ لائک دس نا، بٹ یو لرن فرام اٹ. ہسٹری میں غلطی سے نہیں سیکھا، کوئی غلطی کی اور اس سے سیکھا نہیں، تو وہ انسانوں کی کیٹیگری میں نہیں. بالکل یہ وہی انسان ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ بیسک نیڈس میں پیدا ہوتے ہیں، اسی میں زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ کوئی ایمننٹ لوگ نہیں ہوتے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے یا ایسے کوئی نشان پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتے سوائے اولاد کے، اور ایسا کوئی کام نہیں چھوڑ کے جاتے، کیونکہ وہ پھر اپنے انہی پرابلمس کا شکار ہو کے، انہی سے تنگ آ کے، انہی سے فائٹ بیک کیے بغیر اس دنیا سے جاتے ہیں. تو انسان تو پھر وہی ہے جو کہ اپنے پرابلمس، یعنی پرابلمس سب کی زندگی میں ہے، مگر ان پرابلمس کو مائنڈ فلی اگر ڈیل کرتا ہے، یعنی اپنی
ٹرائل اینڈ ایرر کی جو کیپیسٹی ہے اس سے سیکھتا ہے اور نئی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. اور مس انسانیت کی معراج بھی ایک طرح سے یہی ہے کیونکہ آپ کو ایک ایڈیشنل یہ چیز دی گئی ہے سوچنا, ارادہ کرنا اور پھر آگے ایکشن کرنا. تو اگر اس کے ساتھ ہم انصاف نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اس سٹینڈرڈ پہ انسانیت کے پورے موجود نہیں. اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم غلطیاں کریں بیکاز ہم بہت ایفرٹس لگاتے ہیں. جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے وی ہیو ٹو جسٹیفائی ourselves. اس وجہ سے ہوا تھا. غلطیوں اور شرارتوں میں فرق ہوتا ہے نا. بعض اوقات ہم غلطیوں کو یعنی شرارتوں کو غلطیوں کا نام بھی دے کے کور دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جو چیزیں اچھا غلطی ہوتی ہے جو کہ بائی مسٹیک یا بائی چانس آپ سے ہوتی ہے, لیکن جب کوئی چیز آپ جان بوجھ کے انٹینشنلی کر رہے ہیں تو پھر وہ شرارت ہے, پھر وہ غلطی نہیں ہے, بیہیویئر پرابلم ان ادر ورڈ. سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وقار صاحب کی لائف میں ایسی کوئی انہوں نے اپنے ساتھ کوئی اسٹرکٹ سے رول بنا لیے ہیں, شوڈ اور مسٹ کو ایڈ کر لیا ہے اپنی لائف میں کہ نہیں ایسا ہی ہونا چاہیے, مجھے پرفیکٹلی ہر کام کو. سو یہ جو پرفیکشن کا میٹر ہے نا یہ پھر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو لائف میں آرڈر سے ہی چیزیں ڈیل کرنے کی. ڈس اپوائنٹمنٹ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ پھر کسی کام کرنے کے اس طرح سے کرتے ہی نہیں رہتے. سو جو ہم تھاٹ کا کی دے رہے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی ایسا لائف میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو بجائے ہم اس کو انڈر دا کارپیٹ کرنے کی ایک ریئیکشن یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, سارے ٹین ایسے کرتے ہیں, سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, سبھی جھوٹ بولتے ہیں, سبھی دھوکہ کرتے ہیں, سبھی رشوت لیتے ہیں. سو ایسی بات چیت کرنے کی بجائے ہم اپنی غلطیوں سے ایسی بات چیت کرنے کی بجائے اگر ہم ایسی بات کریں گے یس یہ مجھ سے ہی ہوا ہے اینڈ مجھے اس کو فکس کر کے آگے بڑھنا ہے, یہ جو طریقہ کار ہوگا تو یہ ہماری پرسنالٹی کو گرو کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہیومن بینگز ہونے کا سائن ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یس ہم سے غلطی ہوئی, ہم رانگ نہیں ہیں, یہ نہیں میں غلط ہوں, میں برا ہوں, یہ کہنے کی بجائے مجھ سے غلط ہوا, میں نے ٹھیک نہیں کیا, یہ زیادہ اچھا تھاٹ ہے. یہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ آپ کیسے پرابلمس کو فکس کرتے ہیں. مس آپ کا بہت شکریہ, ہمارے تمام جو پارٹیسپینٹ, مس تحسین آپ کا بہت شکریہ, مس عطرت آپ کا بہت شکریہ. اور شاید میں آج کا جو ہمارا شو تھا اور جو ہمارا شو آگے بھی چلتا رہتا ہے اس کا یہ ایک تھیم اس طرح سے سمجھا سکوں کہ وہ ایک شعر ہے کہ شکست سے ہوں اگر نئے ولولے پیدا تو شکست فتح سے بڑھ کر سرور دیتی ہے. اگر آپ کچھ ہارنے کے بعد کسی جگہ سے ایک دفعہ شکست ہو گئی آپ کو, اس کے بعد اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں نہیں کر سکتا تو آپ پھر واقعی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اچھا اس دفعہ میں ہارا ہوں, اگلی دفعہ میں مزید بہتر طریقے سے آؤں گا, اگلی دفعہ میں مزید تیاری کے ساتھ آؤں گا, مزید انرجی کے ساتھ آؤں گا, تو یقیناً وہ ایک ایسا لمحہ ہوگا جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جا چکا ہوگا کہ جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو فتح آپ کا مقدر ہوگی. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ویورز ہمارے ساتھ رہنے کا اور ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا. اگین آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کہانی ان کہانیوں سے ملتی جلتی ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو دس از دا رائٹ پلیٹ فارم, دس از دا رائٹ پلیس to send us the stories you are having in your life, ایک وہ واقعات جو آپ کی زندگی میں ہو چکے وہ ہمیں بھیجیے, ہم ان کو یہاں پر ڈسکس کریں گے تاکہ ان سے الٹیمیٹلی آپ کو مینجمنٹ میں مدد ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ اسی واقعات کی طرح کے انہی واقعات کی طرح کی سچویشنز اپنی زندگی میں رکھتے ہوں گے, ان کو بھی اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں مدد ملے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ونس اگین, اور ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ. خوش رہیں, آباد رہیں, اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.